بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین ثم الصلاة علی سیدۃ الفاضلۃ القاملۃ الفقیہۃ المطیعہ التي اذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم الصلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ہم تسلسل کے ساتھ اس بات کو مقرر عرض کر رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین خدا کی راہ دکھانے والا ہے، حسین معرفت رسالت کرانے والا ہے، حسین باکرامت انسانوں کی تربیت کرنے والا ہے، حسین نے اس امت کے لیے ان کی تربیت کے لیے ایک راستہ کھولا ہے، اور حسین بہترین اسوہ ہے انسان کی انفرادی اور خاندانی زندگی میں، اور حسین نے یہ قیام کیا ہے تاکہ احیاء سیرت رسول اللہ ہو سکے۔ دیکھیے کہ جتنے بھی اہداف ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، اب کوئی بھی ہدف ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہو، اس کی قیمت لگائی جاتی ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کس پرپس کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں اس مطلب کو عرض کیا تھا کہ تمام کی تمام ہدایت کا مرکز رسول اللہ ہیں، تمام کی تمام فضیلتوں کا منبع رسول اللہ ہیں، تمام کا تمام علم جو انسانیت تک پہنچا ہے، یا ہر وہ نعمت جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی وجہ رسول اللہ ہیں۔ اور محمد و آل محمد کے متعلق اگر یہ کہا گیا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یعنی در حقیقت فضیلت تجلی محمد مصطفیٰ بننے میں ہے۔ یعنی اگر آپ اسوہ رسول پر عمل کریں، سیرت رسول پر عمل کریں، سیرت رسول اللہ کو زندہ کریں، اور ان کی جو زندگی ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کی زندگی تھی، اگر اس کو اپنائیں یا اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، در حقیقت یہی سب سے بڑا مقصد ہے، اور یہی فضائل کا منبع ہے، اور یہی فضیلتوں کا معیار ہے کہ محمد سے جو تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے تو نے جو وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ یعنی محمد مصطفیٰ سے وفا، ان کے کردار سے وفا، ان کی سیرت سے وفا اپنی ذات میں اتنا بڑا عمل ہے کہ خدا لوح و قلم کا اختیار بھی آپ کے حوالے کر سکتا ہے. اور جیسا کہ امام حسین سید الشہداء کے متعلق یہ چیز آئی ہے کہ سب سے زیادہ جو وہ باب اللہ ہیں جہاں سے انسانیت کی مغفرت ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء جب کربلا سے نکلے تھے تو ابتدائی طور پہ جو اپنا انہوں نے ہدف بتایا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، انی لم اخرج عاشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں نہ سرکشی کے لیے نکلا ہوں، نہ تکبر کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد و ظلم کے لیے نکلا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنی امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر کروں. اور ایک اہم ترین جملہ وہ اثیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اس سیرت پہ عمل کروں جو رسول اللہ میرے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اور جو میرے بابا علی میرے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا، جس طرح انہوں نے باطل خداؤں کے خلاف قیام کیا، جس طرح انہوں نے باطل خداؤں کے، باطل ادیان کے نام پہ بنے حکمرانوں کے خلاف قیام کیا، اسی طرح میں وقت کے باطل حکمران کے خلاف قیام کروں گا. میں دوبارہ سنت رسول کو زندہ کروں گا. اور وہ سنت رسول کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کریم کے پاس کہ کیا ہے وہ سیرت رسول جس کو رسول اللہ، جس کو سید الشہداء زندہ کرنے چلے ہیں، اور جس کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور فعل سے اور پھر مجسم کر کے حضرت علی اکبر کی شکل میں اس سیرت کو دکھایا ہے. وہ کون سی سیرت ہے؟ قرآن کریم میں چند پہلو ہیں جو بتائے گئے ہیں. فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم، کہ ہمارا رسول وہ ہے جو مومنین کے لیے رعوف الرحیم ہے، ان کے لیے مہربان ہے. یعنی رسول خدا اپنی خلقت میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو اپنی خلقت میں، یعنی عین فطرت میں، عین نیچر میں، عین کریشن میں، آپ اپنے وجود میں، آپ اپنی ایگزسٹنس میں، آپ اپنی امباڈیمنٹ میں ہی عین رحمت ہے، ایک مجسم رحمت ہے. یعنی ہم نے آپ کو خلقت میں رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ جو بھی، جسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، جسے بھی مغفرت چاہیے، جو بھی نجات چاہتا ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے عذاب سے نجات کے چند ذرائع قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک ذات رسول اللہ ہے کہ اے رسول جب تک آپ انسانوں میں موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اور دوسرا توبہ الہی، یہ رسول اللہ کی رحمت کی وجہ ہے، ان کے رحمت للعالمین کی وجہ ہونے کی وجہ ہے کہ ان کے بعد انسانیت سے اس دنیا پہ براہ راست عذاب نازل نہیں ہو رہے. یہ جو بند ہوا ہے براہ راست عذاب کا دروازہ، جو آسمانوں سے عذاب نازل ہوتے تھے سابقہ امتوں پہ، سابقہ اقوام پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجسم رحمت اس دنیا میں آ چکی ہے، اور وہ رحمت سب کے لیے کھلی ہے. کوئی بھی ہے، چچا کا قاتل آ جاتا ہے، اگرچہ ملاقات نہیں کر سکتے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بہت محبت ہے رسول اللہ کو جناب حمزہ سید الشہداء سے، لیکن اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. وہ ایسی رحمت کے کفار کے سردار بھی آتے ہیں تو ان کے لیے اپنی کالی کملی بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ ایک قوم کا نمائندہ آ رہا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ قوم تو محترم ہے، چاہے یہ شخص فاسد ہے، یہ انسانیت تو محترم ہے.
اور اسی باب رحمت کو، اسی باب مہربانی کو دیکھیے کہ سید الشہداء کے متعلق ہے کہ روز عاشور امام حسین نے ہر کوشش کی، جو کوشش ہو سکتی تھی کہ جو بھی ہدایت کی طرف آنا چاہے ہدایت کی طرف آ جائے۔ کئی افراد تھے جو شب عاشور آئے ہیں، کئی افراد ہیں جو روز عاشور آئے ہیں، اور روایت کہتی ہے یہاں تک کہ ان آخری لمحوں میں جب یہ ملعون امام کے سینے پہ سوار ہوا ہے، امام نے شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کو برداشت نہیں ہو سکا، اس نے سر الٹ دیا تھا۔ اور امام اس شفقت بھری سی نگاہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی اگر تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، اب بھی میں مان لو کہ حسین کون ہے، اب بھی وہ نجات کا راستہ حاصل کرنا چاہو تو حسین کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یعنی مہربانی اپنے کمال پہ، یہ ہے سیرت رسول۔ سیرت رسول کو عمل سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پہلو، پہلے کیا ہے؟ خلقت میں عین رحمت۔ دوسری چیز ہے خلق، اخلاق کیسا ہے کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا بہترین کردار ہے۔ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، I was indeed created to beautify the good morals, to bring them to their optimum point، کہ اخلاقیات جو بہترین کردار ہے انسانوں میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں سمجھتا، اس کے شعور میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ سمجھتا ہے بعض موارد کو، لیکن رسول اللہ ان کو مکمل کرنے آئے تھے۔ کہ تو رسول کی سیرت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ خلق عظیم، کردار ان جیسا نہیں ہے، اور ان جیسا کردار عرب کے بدترین معاشرے میں پیدا ہو جانا، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ جسے دور جہالت کہا جاتا ہے، قوم کو یعنی جہالت کا دور ہے، اس دور میں ان انسانوں میں دیکھو اچھا ماحول ہو، اچھے لوگ اطراف میں ہوں، پھر انسان کا اچھا بن جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ بدترین معاشرے میں ایسی شخصیت کا آ جانا، انہی کے درمیان بڑے ہو رہے ہیں، الگ نہیں ہوئے، کوئی کسی اور سے کہیں باہر پڑھنے نہیں گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بد معاشرے میں پیدا ہوئے، اچھے معاشرے میں گئے پھر واپس آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی بدترین معاشرے میں اور بہترین کردار کا مظہر، یہ دوسرا پہلو ہے سیرت رسول کا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول کی تیسری صفت یہ ہے، تیسری جہت یہ ہے، خلقت میں، خلق میں اور کلام کرنے میں، تینوں جہات میں وہ مجسم عبودیت کا نام ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رسالت کی گواہی بعد میں ہے، عبودیت کی گواہی پہلے ہے۔ جو رسول اللہ کو عبد خدا نہیں مانتا، وہ رسول اللہ مانتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کو مانتا رہے لیکن لا الہ نہ کہے، اس کے اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداؤں کا انکار پہلے ہے، باقی باطل خداؤں کا انکار پہلے ہے، پھر خدا کا اقرار ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا آیت اللہ بہجت سے کہ تولا زیادہ اہم ہے یا تبرہ زیادہ اہم ہے؟ تبرہ کا مراد لعنت نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، یعنی خلق عظیم کے ماننے والے کو گالم گلوچ دیں، یہ کو معنی بنتا ہے تبرہ کا؟ سمپل سی بات ہے، ڈس ایسوسیشن۔ When I believe in Allah, I disassociate myself from all other false gods۔ میں ان کی سیرت پہ نہیں چلنے والا، ان کے کردار پہ نہیں چلنے والا۔ When I associate myself with the wilaya of Amir al-Mu'minin, I disassociate myself from all the false rulers۔ خوب، تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا دیکھو طہارت زیادہ ضروری ہے، لا الہ کہنا زیادہ ضروری ہے۔ پہلے لا الہ کہا جائے گا تو پھر جو ہے اللہ کا اقرار قبول ہوگا۔ اسی طرح باطل خلفاء کا جو ائمہ کے مقابلے میں ان کا انکار ہوگا تو پھر جو ہے ولایت علی کا اقرار مفید ہوگا، خوب لا الہ الا اللہ کی طرح۔ اب یہی کہ رسول اکرم کیا ہیں، جو کلام جو ہے جو ان کا وہ نہیں بولتے مگر وہ جو خدا نے کہا، اور وہ اس کمال تک ہے۔
اور ان کی صداقت پہ اس قدر اطمینان ہے کہ پچھلے دنوں میں نے اشارہ کیا تھا، ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ حدیث قدسی ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ حدیث رسول اللہ ہے؟ یہ ہمارے لیے تو ایک ہی زبان تھی، ہمارے لیے تو ایک ہی شخص تھا۔ جبرائیل تو آئے نہیں ہمارے پاس، میکائیل تو آئے نہیں ہمارے پاس رسول اللہ کے علاوہ کون سی دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث رسول ہے؟ فقط وہی ہے کہ ہم نے یقین کر لیا ہے، ہم نے اطمینان کر لیا ہے کہ گفتگو میں رسول اللہ اپنی وہ بات بولتے ہی نہیں ہے جو خدا نہ کہے۔ وہ رسول اکرم جو توحید کا اعتراف کرانے چلے تھے، توحید کی طرف بلانے چلے تھے، کسی نے آ کے پوچھا کہ اپنے خدا کی تعریف کیجئے، 3 روز خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ خدا کی وحی نازل ہو، سورہ توحید آئے تو محمد مصطفیٰ بتائیں گے توحید کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے کمال عبودیت حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی تینوں جہات میں اگر دیکھیں، وہ خلقت میں عین رحمت ہے، وہ خلق میں، اخلاق میں کمال پہ ہیں، اور وہ کوئی کلام نہیں کرتے مگر وہ کہ جو خداوند متعال کہے۔ اب رسول سید الشہداء نے کیا ہے؟ اثیرہ بسیرت جدی و ابی، کہ میں نے چلنا ہے رسول اللہ کی سیرت پہ اور اپنے بابا کی سیرت پہ۔ اور ان کے بابا کی سیرت کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے متعلق اپنی تعریف میں؟ اور ان کی سب سے بڑی تعریف ہی یہی ہے کہ میں نے کہا تھا علی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ پروردہ رسول ہے، کہ اسے رسول اللہ نے بڑا کیا ہے، اسے رسول اللہ نے تربیت کیا ہے، وہ تربیت یافتہ رسول ہے۔ جو تربیت یافتہ رسول ہے وہ یقیناً سب سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ أَتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، کہ میں رسول اللہ کے نقش قدم پر اس طرح چلتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا، ہر روز وہ میرے لیے ایک ہدایت کا، ایک اخلاق کا پرچم بلند کرتے۔ وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے کہ میں اس کے اقتداء کروں۔ یہ ہے علی۔ میرے لیے ہر روز اخلاق کا ایک باب بلند کرتے اور مجھے حکم دیتے اس پہ عمل کروں۔ آخری وقت ہے رسول اکرم کا، امیر المومنین تھوڑی سی دیر گئے ہیں اور رسول اللہ مختصر سے وقت کے لیے ان کے کان میں سرگوشی کرتے رہے، کان میں بات کرتے رہے، اور یہ باتیں بڑی دیر تک چلتی رہیں۔ Like there were whispers by the Prophet of Islam into the ear of امیر المومنین۔ تھوڑی دیر بعد جب امیر المومنین باہر آئے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ رسول خدا نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 علوم کے باب سکھائے، اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب نکالے ہیں۔ کوئی لائق ہو تو شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ یہ صلاحیت تھی کہ مجھے 1000 حرف سکھائے، 1000 باب سکھائے، 1000 ڈفرینٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کے متعلق مجھے بتایا، اور میں نے ہر سبجیکٹ میں سے 1000 مزید باب خارج کیے۔ اس طرح سے اتباع رسول ہے۔ تو جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیرت رسول پہ اور سیرت والد پہ عمل کرنا ہے، وہ یہ سیرت ہے کہ جس طرح میرے بابا علی قدم بقدم رسول اللہ چلا کرتے تھے، نقش قدم رسول اللہ پہ چلتے تھے، میں نے اسی طرح نقش قدم بابا پہ چلنا ہے۔ اور یہ ایک نعت دیکھیے ہم نعت بیان کرتے ہیں، ایک نعت ہے جو امیر المومنین نے بیان کی ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قانا اجود الناس کفن، کہ میرا رسول ان تمام زمانے کے انسانوں سے سب سے سخی انسان تھا۔ اجر الناس صدرن، اور سب سے دلیر انسان تھا میرا رسول۔ اور یہ امیر المومنین کے جملے ہیں، ذرا تصور کیجیے رسول اللہ کے متعلق۔ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، رحمت العالمین تھے، اس لیے انہوں نے کس پہ حملہ بظاہر نہیں کیا، لیکن امیر المومنین
کہ جس کے دامن میں سب پناہ لیتے ہیں۔ امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ جب جنگ سخت ہو جاتی، جنگ مشکل ہو جاتی، جب پے در پے حملے ہوتے تو ہم رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ ہم میں سب سے زیادہ مستحکم، ہم میں سے سب سے زیادہ مضبوط، ہم میں سب سے زیادہ دلیر، ہم میں سب سے زیادہ جری انسان جو میدان میں ہوتا تھا وہ رسول اللہ ہوتے تھے۔ گواہی علی جیسے امیر جو حیدر قرار دیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں علی رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتا تھا جب حملے سخت ہو جاتے تھے، جب جنگ سخت ہو جاتی تھی۔ اور یہی فرما رہے تھے قان اجود الناس ناس قفا واجر الناس صدرا، اور خود رسول اللہ نے سید الشہداء کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ حسین میری سخاوت اور میری دلیری کا مظہر ہے۔ کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو چکے، امام نے جو جنگ کی ہے، جنگ کرنے کے بعد روایات کہتی ہیں کہ اگلے 5-6 سال تک جب بھی کوفہ میں، عراق میں کبھی شجاعت کی بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ حیدر قرار کی بات میں کرو، پہلے حسین سید الشہداء کی بات کرو، کہ وہ جب جنگ لڑنے جاتے تھے ان کے سارے خاندان سب لوگ ساتھ ہوتے تھے، لیکن پورا قنبہ شہید کرا کے اگر جو شجاعت حسین نے دکھائی ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی روئے زمین پہ۔ یہ ایک اور اسوہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے جسے زندہ کر رہے ہیں کہ سب سے سخی خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری سخاوت کا، میری بہادری کا، میری دلیری کا، میری شجاعت کا، میری بریوری کا جو مظہر ہے وہ حسین سید الشہداء ہے۔ اسی طرح نعت کو امام جاری رکھتے ہیں وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَہْجَةً، کہ وہ سب سے سچی زبان والے تھے، سچی گفتگو کرنے والے تھے، وَأَوْفَاهُمْ ذِمَّةً، سب سے زیادہ وفادار تھے، اور اس وفا کی جو علامت بنے ہیں وہ ابوالفضل العباس بنے ہیں۔ تو سید الشہداء نے سیرت کا ہر پہلو اپنے اس سفر میں رکھا ہے۔ آگے چلیے فرماتے ہیں کہ وَأَلْيَنَحُمْ أَرِيكَ وَأَقْرَمَحُمْ عِشْرًا، کہ وہ سب سے نرم طبیعت والے تھے، سب سے زیادہ نرم مزاج تھے اور سب سے زیادہ کریم النفس تھے، سب سے بڑے ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ تھے۔ اور پھر اختتام اس انداز سے کرتے ہیں کہ وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، کہ جو رسول اللہ کو دور سے دیکھتا تو ان کے خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ رسول اللہ سوئے ہیں مقام پہ، ایک شخص آتا ہے، ان کے سرانے تلوار رکھی ہے، وہ تلوار اٹھاتا ہے، رسول اللہ کو بیدار کرتا ہے کہ کہتا ہے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میرا خدا بچائے گا۔ ادھر یہ رسول اللہ نے یہ کہنا تھا، وہ تھر تھر کپانے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری تو رسول اللہ نے تلوار اٹھائی، اسے کہا اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ ایک آنکھ ایک طرف دیکھا ہے فقط رسول اللہ نے، اور لوگ خوف میں مبتلا ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، لیکن جو بھی میرے رسول کے پاس چلا آتا تو ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ وہ ایسی محبت کس نے پائی ہے؟ جو رسول اللہ نے پائی ہے، وہ ایسے کرنی کی شکل میں کہ دیکھا نہیں ہے لیکن عمر بھر عشق میں مبتلا ہے، اور زہ نصیب ویسے کرنی کے کہ عمر بھر محبت رسول اللہ میں گرفتار رہے، اور شہادت ہوئی ہے امیر المومنین کے بازوؤں میں آ کر، صفین میں آ کے لڑنے آئے تھے، اور جب امام امیر المومنین کے بازو میں تھے اسی وقت کسی نے تیر مارا تھا اور ویسے کرنے شہید ہو گئے تھے۔ جسے سچی معرفت رسول تھی وہ خلیفۃ الحق کے پاس آیا ہے۔ خوب اس سیرت کو زندہ کر رہے ہیں سید الشہداء، اور اسی سیرت کے متعلق مزید امیر المومنین فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیسا ہے میرا رسول، کہ طبیب دوار بطبہ، میرا رسول ایسا طبیب ہے، ایسا شافی ہے، ایسا ہدایت دینے والا ہے، ایسا معالج ہے، ایسا ڈاکٹر ہے، قد احکم مراحمہ و احما مواسمہ، کہ وہ جو اپنا مرہم لے کے
اور دوائیاں لے کے، میڈیسن لے کے جگہ جگہ گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، اور جس کو بھی جو ضرورت ہوتی ہے اسے اس طرح سے علاج کرتا ہے۔ اور سید الشہداء نے بھی یہی کیا ہے۔ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ گئے، جس مقام پہ جو بھی اہل تھا، سید الشہداء نے چن چن کے اسے شہدائے کربلا میں داخل کیا ہے۔ بھری زمین پہ تمام مسلمانوں میں جو بھی اس لائق تھا کہ شہدائے کربلا میں شامل ہو سکے، سید الشہداء نے چن چن کے انہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ حسین دوا لیے ہوئے ہیں، بالکل رسول اللہ کی طرح ہدایت لے کے چلے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ امام کی مثل کعبہ کی طرح ہوتی ہے، کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ ہونا ایسا ہی چاہیے، لیکن کبھی کبھی نبی یا امام اس طرح سے بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ علاج لے کے خود لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے رسول ایسے تھے۔ اور پھر اس سیرت کو زندہ کیا ہے سید الشہداء نے، کہ ہدایت لے کے خود چلے ہیں گھر گھر، ہر شخص کو خود بلایا ہے، ہر انسان کو، جو بھی لوگ ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، کہ میں تمہیں سیرت رسول کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیسی سیرت رسول؟ وہ محمد کہ جس نے خدا نے جس کے نام میں یہ حسنہ رکھا ہے کہ نام لینے سے لب لبوں کو چومتے ہیں، نام لینے سے لب لبوں کو چومتے ہیں، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ کہ ایک بچے کو اگر نام محمد بھی اگر پڑھائیں اور اسے سکھائیں اور وہ بولے، تب بھی ان کے لب جو ہے وہ ایک دوسرے کو چوم رہے ہوں گے۔ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا وقت ملاقات جو ہاتھ، اس کو دیکھیے گا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ کہ کیسا رحمت کا دروازہ کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے۔ اگر مثلا اس دور میں دیکھیے، جون جیسا ایک غلام 90 سال کی عمر میں اس سوشل میڈیا کے دور میں جون کو کون پہچانتا؟ کیا اہمیت ہوتی ہے، دنیا کیا قدر کر پاتی؟ لیکن یہ سید الشہداء ہیں جو اس طرح سے اس درجے پہ لے کے اسے جاتے ہیں کہ خدایا اس کے خون کو خون آل محمد میں شامل کر، خدایا اس کے جسم سے خوشبو پیدا فرما۔ روایات میں ہے کہ امام نے جب یہ دعا دی تھی کہ کربلا میں دور سے لوگ جب آتے تھے تو وہاں سے جون کے لاشا سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ بھی سیرت محمد ہے کہ جو آئے پھر اسے اتنا عطا کرو کہ جس کو وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ کیسا آقا تھا کہ کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں۔ سیرت دیکھیے، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ ان غلاموں کو، ان افراد کو جنہیں معاشرے کا ذلیل ترین فرد سمجھا جاتا تھا، توہین کی جاتی تھی، ان کو کس مقام پہ آ کے کھڑا کیا ہے رسول اللہ نے؟ بلال حبشی کو کہاں آ کے کھڑا کیا ہے رسول اللہ نے؟ کمبر جیسے لوگوں کو کہاں پہ آ کے کھڑا کیا ہے رسول اللہ نے؟ کنیز فضہ کو کہاں پہ کھڑا آ کے کیا ہے خانوادہ اہل بیت نے؟ یہ سب سیرت رسول ہے۔ صرف بولنا نہیں ہے، کردار سے، عمل سے، اخلاق سے، اعتبار سے، اپنی روزمرہ زندگی سے سیرت کو زندہ کر رہے ہیں۔ خوب آپ وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی تھا نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی، حر کو یاد کیجئے گا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔
یہ وہی معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اتنے بچے میں کسی کو پیار نہیں کرتا، اور یہ رسول ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 بچے ہیں یہاں سوار کرتا ہے، ان کے لیے سواری بنتا ہے، مدینے کی گلیوں میں زلفیں دیتا ہے کہ یہ تمہاری مہار ہے۔ آج ہم میں سے کون سا شخص ہے ہمیں کہیں کہ ہماری شدید عزت میں مسئلہ ہو جائے گا؟ کوئی عالم ہو، کوئی بڑا فقیہ ہو، فلاں ہو، مثلاً خوب یہ عظمت حسن و حسین بھی ہے، لیکن یہ تواضع رسول بھی تو ہے، یہ تواضع رسول بھی تو ہے۔ خوب حسین اس سیرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جا بجا راستے میں جہاں جہاں موقع ملا ہے رسول سید الشہداء نے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ مثلا اہل بصرہ کے نام جو خط لگا، پہلی وہی چیز مدینہ سے جو نکلے اسیرہ بسیرت جدی، کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں۔ اور پھر اہل بصرہ کے نام جب خط لکھا کہ السنت قد امیتت وان البدعۃ کل احییت، کہ دیکھو جو سنت رسول ہے وہ مٹ چکی ہے، اور جو بدعت ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اسے دوبارہ لائیو کیا جا رہا ہے، جبکہ سنت رسول کو ختم کیا جا رہا ہے۔ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، کہ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلانے آیا ہوں۔ پورے راستے میں یہی عمل جاری ہے، احیاء سنت رسول جاری ہے۔ ایک اور ہر کے سامنے کیا کہا کہ دیکھو من رأى سلطانا جابرا، کہ جو بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھے، جب ہر نے روکا تھا کہ جو بھی کسی جابر حکمران کو دیکھے کہ جب کہ وہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، سنت، اور یہ کیا ہو کہ مخالفاً لسنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اور انسان نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی باتوں سے، نہ اپنی گفتگو سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے احتجاج سے کسی طریقے سے بھی اس سے اظہار بیزاری نہ کرے، یہ اس خود کو ڈس ایسوسیٹ نہ کرے ان کے عمل سے۔ آج جو اس دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، یہ ظالم حکمران، یہ ظالم حکومتیں، یہ جتنی اسٹیٹس ہیں جو جس طرح سے دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے کم از کم، تو امام سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں قَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، کہ خدا پر پھر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو بھی مثلا یزید کے ساتھ مشہور کرے، اس کو بھی فرعون کے ساتھ مشہور کرے، ان کو بھی ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ روز قیامت اٹھائے کہ جو لوگ اس چیز سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر رہے خود کو۔ یہ سیرت رسول ہے، لا الہ الا اللہ، ابتدا خود کو ڈس ایسوسیٹ کرو ہر ظلم سے، ہر ظالم حکمران سے، ہر ظالم حکومت سے، ہر بے انصافی سے، جس طرح سے بھی کر سکتے ہو، زبان سے کر سکتے ہو زبان سے کرو، عمل سے کر سکتے ہو عمل سے کرو، احتجاج سے کر سکتے ہو احتجاج سے کرو، جس انداز سے بھی کر سکتے ہو، جس قدر کر سکتے ہو۔ خدا نے فریضہ اتنا ہی کیا ہے ظاہر جتنے میری کیپیسٹی ہے۔ I have not been asked to do more than my own capacity۔ ہر شخص کو اتنا ہی جتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اس کی نالج کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں، جس حوالے سے جس قدر ممکن ہے وہ یہ چیز کرے، اور بار بار راستے میں اسی کی جانب دعوت دے رہے تھے، فرما رہے تھے الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ باطل سے دور نہیں بھاگا جا رہا، اور یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمنا کرے کہ وہ خدا کو جا کے ملے۔ ایسے بد معاشروں میں اس کی زیادہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے بد معاشروں کا پارٹ بن کے رہے، اسے خدا کے پاس پہنچنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی طرف سید الشہداء بلا رہے تھے، وہی کام جو سیرت رسول تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ خدا نے ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وزڈم کی تعلیم دے، ان کو تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ اب رسول اللہ کی سیرت کیا ہے جس کو زندہ کرنے چلے حسین؟ پہلی بات خلقت میں کیا مقام ہے، خلق میں کیا مقام ہے، اور منطق میں بولنے میں کیا مقام ہے۔ اب آئیے اس جوان کی طرف۔ دیکھیے روایات میں ہے کہ مثلا جناب سیدہ کے متعلق ہے
کہ ان کی شباہت تھی کہ رسول اللہ کی طرح چلتی تھیں وہ۔ امام حسن کے متعلق ہے کہ وہ سرداری میں اور شجاعت میں، سرداری میں رسول اللہ کی شبیہ تھے، سید الشہداء سخاوت میں رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ حضرت مسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ شکل میں وہ بھی شبیہ رسول تھے، ان کی بھی ملتی تھی بہت زیادہ۔ ہر شخصیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ فلاں اس چیز میں شبیہ ہے، فلاں اس چیز میں شبیہ ہے، فلاں اس چیز میں شبیہ۔ لیکن یہاں پہ ذرا گواہی دیکھیے امام کی ایک جوان کے متعلق، ایک کربلا کے جوان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ بَرَدَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَحُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلْقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدایا میں نے ان کو خط لکھ کے بتایا، سنت رسول کی طرف بلایا، وہ بھی کر لیا، عمل سے دکھایا سنت رسول کیا ہے وہ بھی بتایا۔ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کردار محمد، سیرت محمد کا تسلسل، جو کنٹینیوٹی ہے، دا پاتھ وے آف رسول اللہ، وہ حسین کی وجہ سے، اور وہ کئی طریقوں سے ہے۔ مثلا مہربانی وہی ہے، رحمت وہی ہے جو رسول اللہ کا رحم تھا۔ جس طرح سے میری اتباع کا حکم دیا گیا ہے، مجھے ماننے کا، مجھے فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح حسین کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح مجھ سے محبت کا حکم دیا گیا، ان سے بھی محبت رکھنی ہے۔ جس طرح سے میری سیرت پہ چلنا ہے اسی طرح ان کی سیرت پہ چلنا ہے۔ خوب سید الشہداء نے خطوط لکھ کے بلایا، اقوال سے بلایا۔ روز عاشور کیا کیا؟ رسول اللہ کا عمامہ پہنا، رسول اللہ کی عبا پہنی، رسول اللہ کی اونٹنی پہ سوار ہوئے، رسول اللہ کی عبا قبا تلوار اٹھائی، اس انداز میں اس امت کے سامنے آئے تھے۔ یعنی ہر وہ پہلو جو آپ تصور کر سکتے ہیں رسول اللہ کے متعلق، رسول کی سیرت کے ہر پہلو کو، ان کی زندگی کو ہر پہلو کو روشن کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور سید الشہداء نے یہ کیا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ بھی نہ ہو سکا تب کیا ہوا؟ قد برد الیہم، کہ میں نے اب ان کی طرف ایسا جوان بھیجا ہے جو خلقت میں، جو اخلاق میں، جو گفتگو میں سب سے زیادہ ہے مشابہ تیرے رسول محمد مصطفیٰ کے۔ کس کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ ہر چیز میں وہ شباہت رکھتا ہے؟ سوائے حضرت علی اکبر کے۔ اس لیے ایک دشمن ہے معاویہ کے متعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں اگر سب سے زیادہ کوئی خلافت کا حق رکھتا ہے تو وہ علی ابن الحسین الاکبر ہے۔ اس کے یہ جملے ہیں، وہ یہ کہا کرتا تھا۔ اس کی دلیلیں ہیں کہ مثلا ان کی والدہ کون ہیں؟ بنی ثقیف سے ہیں۔ عرب میں 3 قبائل تھے، بنی ثقیف، بنی امیہ اور بنی ہاشم۔ بنی ثقیف اپنے حسن میں بہت مشہور تھے، بہت خوبصورت تھے، اور اسی طرح یہ جو بنی ہاشم ہیں اپنے کردار میں، اخلاق میں اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ بنو امیہ جو ڈرٹی پالیٹکس میں سب سے زیادہ معروف تھے، پالیٹکس میں وہ بہت آگے تھے، بہت تیز تھے، وہی ڈرٹی پالیٹکس۔ اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ دونوں خاندانوں کے، جو عرب کے 2 بڑے خاندان ہیں جس میں بہترین کردار جہاں سے چھلک رہا ہے، ان کا نمائندہ ہے علی الاکبر۔ اور کربلا میں حتیٰ ان لوگوں نے آ کے یہ کہا تھا، حضرت علی اکبر کو کہا تھا کہ علی اکبر آپ کی والدہ تو بنی ثقیف سے ہیں، کہ اس ثقیف سے کہیں نہ کہیں یزید ملعون کا، ان کے خاندان کا جا کے تعلق بنتا تھا، اس قبیلے سے، تو آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ہٹ جائیے۔ اور جو حضرت علی اکبر نے یہ جواب دیا تھا کہ نحن اولا بالنبی، مجھے ان قبائل سے واسطوں سے زیادہ یہ تعلق زیادہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہوں، میں رسول اللہ کے نواسے سے نسبت رکھتا ہوں۔ اب میں نے وہ جوان بھیجا ہے کہ جو خلقت میں، رسول اللہ کی میں نے صفت بتائی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جس طرح رسول اللہ وہ کلام نہیں کرتے جو خدا کی پسند نہ ہو، علی اکبر بھی وہ کلام نہیں کرتا جو خدا کی پسند نہ ہو۔ اس کے اخلاق میں وہی چیز چھلکتی ہے جو رسول اللہ کی سیرت میں تھی، اور اس کی خلقت میں وہی رحم، وہی محبت موجود ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں تھا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جب بھی
ہمیں یہ شوق ہوتا کہ ہم تیرے نبی کی زیارت کرتے تو ہم اس علی الاکبر کو دیکھا کرتے تھے، ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ تم نے کسی اور طریقے سے سنت کو نہیں سمجھا، کسی اور راہ سے رسول اللہ کو نہیں سمجھا۔ اب میں مجسم رسول بھیج رہا ہوں تمہارے سامنے، اب تو دیکھ لو۔ نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، تجھے ہدف میں محمد نہیں دکھائی دیے؟ حضرت علی اکبر جب چھوٹے تھے اتنے محبوب تھے امام حسین کو کہ بے موسمے اگر کوئی پھل کا تقاضا کر لیتے تو سید الشہداء وہ بھی جنت سے دلا دیتے تھے۔ علی اکبر آج بے موسم پھل مجھ سے لے لو، لیکن ایک وقت آئے گا تجھے بے موسم مجھے شہید کرانا پڑے گا۔ ایک روایت ہے کہ مدینہ میں جب تھے نا کہ ایک بوڑھا شخص آیا کہتا ہے میں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، مجھے رسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ کسی نے کہا کہ حسین کے گھر چلے جاؤ، وہاں ایک بچہ ہوا ہے جو بالکل شبیہ رسول ہے۔ یہ شخص آتا ہے سید الشہداء سے، کہتا ہے مولا مجھے اپنے اس بیٹے کی زیارت کرائیے جو شبیہ رسول ہے۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں، یہ دیکھتا جاتا ہے، دیکھنے کے بعد یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں انسان کیا ہوا ہے، شخص تجھے کیا ہوا؟ میں نے اکبر کی زیارت کرائی ہے تو گریہ کرتے جا رہا ہے، اور آگے سے یہ کہتا ہے خدا کرے ایسے بچے کو ایک کانٹا تک بھی نہ لگے۔ اب حسین اسے کس طرح سے بتائیں، یہ وہ اکبر ہے جسے پھل برچھی کا کھا جائے گا، جسے تلواریں ماری جائیں گی، جس کا سر 2 ٹکڑے کیا جائے گا۔ اور جب حضرت علی اکبر کا سر کوفہ سے آگے چلا تھا نا، کوفہ سے آگے ایک مقام پہ رکے تھے، ایک عیسائی عورت ہے سب سروں کو دیکھتی جاتی ہے، جب علی اکبر کے چہرے پہ پہنچی نا اس کی نظر رک گئی، اور دیکھتے دیکھتے اس کے زبان سے کچھ الفاظ نکلے، کہتی ہے خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ سامنے سے زینب کبریٰ پکاری ہوں گی، جناب لیلا پکاری ہوں گے، اے عورت ہم نے تیرا کیا کیا ہے، کیوں ہمیں مرنے کی بد دعائیں دیتی ہے؟ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، میں اسے دیکھ کر میرے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے، اللہ جانے اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا جب یہ سر کٹا ہوگا، جب یہ جوان شہید ہوا ہوگا۔ عزادار و کربلا میں روایات میں ہے کہ پہلا شہید جو حسین نے سید الشہداء نے دیا ہے وہ حضرت علی اکبر کو دیا ہے۔ آئے ہیں سید الشہداء کے پاس، اور اس سید الشہداء نے سب سے بڑی قربانی سے آغاز کیا ہے۔ ابتدا علی اکبر سے تھا اور انتہا علی اصغر سے تھی۔ مولا نے بہت زیادہ نہیں روکا، کہا اکبر میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ عزادار علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، حالت کیا ہے کہ جناب لیلا روایات میں بعض آیا ہے کہ اپنے مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں اور یہ دعا کر رہی ہیں خدایا مجھ سے میری قربانی قبول فرما۔ آئے جب بی بی کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اماں جان بابا نے اجازت دے دی ہے، اجازت دیجئے کہ میں خود کو دین خدا کے لیے قربان کروں۔ جناب لیلا کی طرف سے اجازت مل گئی۔ اب آئے ہیں جناب زینب کبریٰ کے پاس، جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں پھوپھی اماں، اجازت نہیں مانگی، کہتے سوال ہے، جی میرا اکبر بتاؤ کیا سوال ہے؟ پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ اماں زہرا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں یا آپ زیادہ فضیلت رکھتی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ تڑپ گئیں، اکبر یہ کیسا سوال ہے، میں کنیز زہرا ہوں، میں ان کے قدموں کا خاک ہوں۔ کہا پھوپھی اماں بس ایسا کیجئے، ماں زہرا کے بیٹے پہ اپنا بیٹا قربان کر دیجئے۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ نے یہ سننا تھا، کہا اکبر اگر کسی اور طریقے سے مجھ سے آ کے یہ سوال کرتے کبھی اجازت نہ دیتی، لیکن اب جاؤ خود کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو۔ روایات کہتی ہیں کہ سب سے مشکل جو وداع ہوا ہے وہ حضرت علی اکبر کا ہوا ہے،
کہ ادھر علی اکبر نکلتے، پیچھے سے خیمے کا دروازہ اٹھتا اور کوئی آواز آتی ہے، علی اکبر میں ام کلثوم ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھ سے ایک آخری سلام کرتے جاؤ۔ کبھی رباب کی آواز آتی، کبھی سکینہ کی آواز آتی، بھیا اگر گھوڑے سے اتر نہیں سکتے اپنے قدم باہر کرو، یہ سکینہ ان کو بوسے تھے۔ اور آخری دفعہ جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں نا، پیچھے جناب فضہ نے بلایا تھا، اکبر ذرا تھم کے چل، ذرا رک جا، ذرا پیچھے دیکھ۔ اکبر نے پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بیمار امام ہے، عصا کے سہارے چلتا ہے۔ اکبر رک جا، میرا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے علی اکبر واپس آئے، بڑی مشکل سے ودا کیا زین العابدین کو، باہر آئے، اب اپنے بابا حسین کو ملے، سید الشہداء کو ملے۔ روایت کہتی ہے سید الشہداء نے اتنا گریہ کیا کہ خاک کربلا پہ بچھ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کہا اکبر چلے جا، اکبر میری جانب سے اجازت ہے۔ اب اکبر نے چلنا شروع کیا، گھوڑا چلتے جا رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے آ رہے۔ گھوڑے نے ذرا دوڑنا شروع کیا، حسین نے خاک کربلا پہ دوڑنا شروع کیا۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، ایک بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے خرگا کے کربلا پہ دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اکبر سے برداشت نہیں ہوا، پلٹ کے آئے، بابا حسین اگر اجازت نہیں ہے، قربان نہیں کرنا، مجھے روک لو، حکم دو، نہ جاؤں گا۔ اور حسین کی کیا آواز آ رہی ہوگی، اکبر کاش تیرا بھی ایک بیٹا ہوتا، اسی جوانی میں ہوتا، تیرے جیسا خوبصورت ہوتا، اب میرے نانا کی شبیہ ہوتا، پھر میں پوچھتا جوان بیٹوں کو۔ عزادارو، اگر حسین ابن علی جا رہے تو یقیناً ابوالفضل العباس بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ اگر میں یہاں پہ ایک بند پڑھوں، پنجابی میں ذاکر پڑھا کرتے تھے کہ گویا ابوالفضل العباس کہہ رہے، کیوں ٹر دے پتر دی کنڈ وے دے، او سڈ مار کے پتر بلا لے، او میرا بیج چا فضال میدان دے پاسے، مسلان دا اکبر بلا لے۔ بس آزادارو، اکبر آئے ہیں میدان میں، لڑتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے آواز آتی ہے، شاباش میرا اکبر۔ عباس ٹیلے پہ موجود ہے۔ ایک وقت آتا ہے علی اکبر کو بہت پیاس لگتی ہے، علی اکبر لوٹ کے آتے ہیں، بابا حسین، مولا حسین، یا باب عبداللہ، ایک آخری گزارش ہے، آپ تو وہ ہیں جو بے موسم پھل دیا کرتے تھے، تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ بس آزادارو، اکبر آئے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا، اکبر میرے قریب آؤ، اکبر میرے لب کو چوسو۔ اکبر آگے بڑھے، لب چوسنے چاہے، اکبر تڑپ گئے، بابا آپ کے رون، آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے۔ جالی اکبر، اب تجھے نانا تیری پیاس بجھائیں گے، نانا حوض کوثر سے پیاس بجھائیں گے۔ بس آزادارو، اکبر آئے ہیں میدان میں، لڑتے جا رہے ہیں۔ یہ عمر سعد ملعون کہتا ہے، ایک ایک کے نہ کرو، اب ایسے کرو، مل کر حملہ کرو، چھپ کر حملہ کرو۔ ادھر سے حسین ابن نمیر ملعون آگے بڑھتا ہے، ایک نیزہ اٹھایا اکبر کے سینے میں۔ آزادارو، ابھی اکبر سنبھل نہیں پائے تھے، ایک اور ملعون آگے بڑھا، اس نے تلوار کا اس نے ایک اور گرز اکبر کی پیٹھ پہ مارا، اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ لگا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس انداز سے تلوار چلائی، اکبر کا سر اس طرح سے دو حصوں میں بٹا ہے جس طرح سے امیر المومنین کا سر مدینہ کوفہ میں بٹا تھا۔ اور ادھر سے اکبر
کی آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے بابا حسین میرا آخری سلام۔ اب حسین کی کیا حالت ہے، کہتے جا رہے مہلان مہلان، اور رک جا میرے اکبر، بس آزادارو 2 منزلیں اور لیجئے، بڑی مشکل سے آئے ہیں حسین۔ اس انداز میں آئے ہیں کہ روایت کہتی ہے حسین نے خاک کربلا پہ گھوڑوں کے درمیان بچوں کی طرح سے چلنا شروع کیا۔ اکبر مجھے سزا دو، اکبر بعلت دنیا بعد خلافہ، تیرے بعد رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین نے کہا ہوگا کہ اے آدم اب چلے آؤ، اے ابراہیم اب چلے آؤ، دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے۔ آئے ہیں اور اکبر کی کیا حالت ہے، تڑپ رہے۔ حسین نے ایک سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، اکبر میرا ساتھ دو، مجھے یہ برچھی نکالنی ہے۔ ادھر حسین نے برچھی نکالنا چاہیے، ادھر سے ابراہیم نے میدان چھوڑا، انبیاء جانے لگے، رسول اللہ جانے لگے، رہ گئی ہوں گی تو جناب زہرا۔ حسین رک جا، یہ برچھی تیرے سے اکیلے نہ نکالی جائے گی۔ نکل گئی برچھی، آزادہ رو حسین لے کے آئے لاشا اور خیمے میں رکھا ہے۔ ادھر سے زینب کبریٰ آئی، تڑپ کے خود کو لاشا اکبر میں ڈالا۔ اکبر تیرے بعد ہماری چادریں کون بچائے گا، اکبر تیرے بعد ہمارے پردے کون بچائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وعصم حسین۔ Say,